بات کریں گے معیشت کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کچھ پریڈکٹ کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں اور حکومت تو کچھ اور ہی فورکاسٹ کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، حکومت کچھ اور ہی کہتی نظر آتی ہے، لیکن عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت پر جو رپورٹ جاری کی ہے، ورلڈ اکنامک رپورٹ کے مطابق رواں برس کے دوران پاکستان میں بے روزگاری مزید بڑھے گی۔ گزشتہ برس کی بات کریں تو ملک میں بے روزگاری کی شرح 4.5% تھی، جو کہ 5% تک جانے کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ مزید بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور 2022 میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 4.8% ہوگی، یہ فورکاسٹ کیا گیا۔ اور رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی آگے جا کر کم ہو جائے گی۔ گزشتہ برس کے 10% کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح 8.7% تک جانے کا امکان ہے، اور 2022 میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ مزید کم ہو جائے گی اور 8% پر ہی رہے گی۔ جی ہاں، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں شرح نمو 1.5% تک رہے گی۔ آئی ایم ایف نے یہ پیشگوئی بھی کر دی ہے کہ اقتصادی نمو کی شرح آئندہ مالی سال 2022 میں جی ڈی پی کے 4% اور 2026 تک 5% ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ کچھ جو ہیں فورکاسٹ ایسے بھی ہیں کہ جس سے ہم تھوڑے سے جو ہے اطمینان میں جا سکتے ہیں۔ بات کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر اکرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر، اسٹیٹ بینک پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 3% بتا رہا ہے، حکومت کی بات کریں تو وہ 2.1 کی بات کر رہے تھے، جبکہ آئی ایم ایف کے مطابق 1.5% شرح نمو ہوگی۔ آپ ان کے پریڈکشنز میں یہ جو فورکاسٹنگ ہو رہی ہے اس میں فرق کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں فرق ہے اور زیادہ بہتر کون ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دراصل یہ جو تخمینے لگائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ وہ مفروضات ہوتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حالات رہیں تو وہ مفروضات جو ہیں وہ قائم رہیں۔ چونکہ کووڈ کے زمانے میں صورتحال ایسی ہے کہ یہ بہت تیزی سے تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر ہم دوبارہ پارشل اور مکمل لاک ڈاؤنز کی طرف کئی جگہ جا رہے ہیں۔ تو جب یہ تیار کی جاتی ہیں تو معروضی حالات تو ظاہر ہے ان لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو اکانومسٹ بیٹھ کر میزوں پہ ادھر ادھر سے ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ اپنی اپنی پروجیکشنز پیش کرتے ہیں، مگر ہم اس لیے بھی زیادہ توجہ نہیں دیتے کیونکہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے جو پلاننگ کمیشن کے نیچے کام کرتا ہے، وہ اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے بہتر تجزیات ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اخباروں میں عام طور پر ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جائے یا آئی ایم ایف کی یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تو فوری وہ ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہی ادارے تھے جنہوں نے پچھلی حکومت میں کہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ تو 2025 میں جو ہے وہ اتنی بڑی ایمرجنگ اکانومی ہوگا کہ پہلے 10 اکانومی میں بچ جائے گا، مگر جیسے ہی وہ حکومت گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں دوبارہ لیکن ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ چلیں ان اداروں کو چھوڑ دیتے ہیں، حکومت کی بات کر لی جائے اور اسٹیٹ بینک کی بات کر لی جائے تو اعداد و شمار میں تو یہاں پر بھی فرق آ جاتا ہے۔ جی، یہی اسی وجہ سے اصل میں پہلے تو حکومت کا جو ہمارا فائنانس منسٹری ہے یہ بے جا قسم کی جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے اسٹیٹ بینک کے معاملات میں، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک جو خود مختاری مانگ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے اوپر کوئی ایک بڑا ادارہ بن جائے گا جو کسی کی بات نہیں سنے گا۔ دراصل اس کا وجہ یہی ہے کہ ہر دنیا کے ملک کے اندر جو ان کے ریزرو بینک ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو اسٹیٹ بینک کہتے ہیں، مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک اپنے طور کے اوپر چونکہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اور انفلیشن یعنی کہ جو ہمارے ہاں افراط زر کا بھی پیمانہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی خوراک سے بارے میں جو بھی آپ بات کر رہے تھے وہ سارا لے تقریباً 9% کے قریب تقریباً 5 پہ تھے، تو عمران خان صاحب نے اور وزیر اعظم محترم کے اور ساتھیوں نے بھی بہت ہی اچھی ٹویٹ کی تھی، مگر مارچ میں یہ دیکھا کہ یہ 9% پہ چلی گئی۔ اور زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل بے روزگاری اور افراط زر دونوں ایسے مسائل ہیں جس سے پاکستانی زیادہ پریشان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لیکن وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ جو معاشی اعشاریے ہیں وہ درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو رواں سال میں 4.5% ہے بے روزگاری، 4.5% ہے، اور اگلے سال جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 6% تک جا سکتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعشاریے درست سمت میں ہی جا رہے ہیں، اور حکومت کو اس میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے؟ جی، ایک تو مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ذرا سا اگر کسی ایک مہینے میں
آپ کی برآمدات جو ہیں بڑھیں اور درآمدات کم ہو جائیں تو ایک دم سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی، ذرا سا مہنگائی میں کمی آئے تو وہ ایک دم شور کر دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معیشت کو دیکھنے کے لیے آپ کو مستقبل کے جو ہیں وہ سارے حالات کو پھر اس کے مطابق آپ کے پاس جب سارا اعداد و شمار صحیح ہوں اور آپ جو ہے ایک ایسی پالیسی بنائیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑی مدت کے لیے بھی ہو، درمیانی مدت کے لیے بھی ہو اور طویل مدت بھی ہو، تو پھر آپ کی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم محترم بھی اور ان کی ساری جو ٹیم ہے، آپ نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے اس وجہ سے ہٹایا یہ کہہ کر کہ وہ افراط زر پہ مہنگائی کی وجہ تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد حماد اظہر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بھی تو کوئی افراط زر کو کم کرنے کا کوئی فارمولہ تو نہیں بتایا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہی ہے۔ تو جو جس چیز کی کمی ہے، ایک تو یہ کہ اعداد و شمار میں فرق تو اپنی جگہ، مگر دوسری بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے ہاں جب تک خوراک جو ہے وہ ایک طرح زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر آپ فوڈ سیکیورٹی نہیں رہے گی تو آپ کے ملک وہ بے پناہ۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ تو اس فسکل ایئر کی ہم بات کر رہے تھے، نیکسٹ فسکل ایئر کی بات کر لی جائے تو اس حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اسی رپورٹ کے اندر وہ کچھ بہتر ہیں کہ گروتھ کی بات کر لی جائے تو وہ 4% پر دیکھ رہے ہیں، اس سے اگلے سال وہ اس کو 5 سے اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اور حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں وہ جو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے اس سے بھی بہتر ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتر ہوں گے؟ سیاسی طور پر تو وہ ایسی بات ضرور کرتے ہیں، مگر جو ماہر معیشت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دراصل اگلے سال پاکستان میں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ ملک بن گئے ہیں جہاں پہ ایک زمانے میں ہم کپاس بھی برآمد کرتے تھے، چینی بھی برآمد کرتے تھے اور گندم بھی، اب بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ تینوں چیزیں بھی باہر سے لینی شروع کر دی ہیں۔ تو اس سے جو ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر ہماری زراعت کے اندر جدیدیت نہیں آئی، وہاں ہم زیادہ پیداوار لے سکے اور پیداواری لاگت کم نہیں کی، تو پھر یہ جتنی بھی باتیں ہم کہہ رہے ہیں، چاہے IMF کہہ رہا ہو یا ورلڈ بینک کہہ رہا ہو یا ہم کہہ رہے ہوں، وہ پوری ہوتی نظر اس لیے نہیں آئے گی کہ زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں۔ آپ نے انہی شماریات جو انہوں نے ہمارے اپنے شماریات میں جو اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں جو افراط زر ہے وہ شہری علاقوں سے بھی زیادہ ہے، وہ 9.89% تک پہنچ چکا ہے۔ سو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے والی ضرورت ہے کہ بڑی آبادی جو وہاں رہ رہی ہے، جو خود پیدا کرتی ہے کھانے پینے کی چیزیں، وہ اتنے بڑے مہنگائی اور افراط زر کا کیوں شکار ہے؟ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹیکس محصولات کا جو ہدف رکھا گیا تھا وہ کس حد تک پورا ہو پا رہا ہے، اور کیا وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں؟ جی دراصل محصولات تو بہت زیادہ ان کی شرح زیادہ ہے اور جو اس سے ہم حاصل کر رہے ہیں بہت کم ہے، تو اگر شرح اس کی ٹیکسوں کی کم کر دی جائے اور اس کو بنیاد اس کی وسیع کر دی جائے تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کی ریٹرنز فائل کریں گے اور اپنی حقیقی انکم دکھائیں گے، اس سے گورنمنٹ کے محصولات بڑھیں گے، تو پھر بہت سی چیزوں کو درست کرنے کے لیے جو حکومت کو بار بار قرضے لینے پڑتے ہیں وہ نہیں لینے پڑیں گے۔ ابھی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ تو بہت خراب ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہر سال ہدف جو ہوتے ہیں ان کو پہلے بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر 3 دفعہ کو نیچے کی طرف لایا جاتا ہے اور قریب جا کر ہم کہتے ہیں جی وہ غلطی سے 200-300 ارب ہمارا پھر بھی خسارہ رہ گیا۔ تو محصولات پر بھی صحیح توجہ نہیں ہے، اخراجات جہاں بے جہاں ہے وہاں کم کرنے کی ہے، اور مہنگائی کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے اپنی پیداواری لاگت کم کرنا ہوگی اور پیداوار کی صلاحیت بڑھانی ہوگی، کوسٹ آف پروڈکشن کم کرنا ہوگی اور آپ کو جو ہے اپنی پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا، صبح سرستان کا آپ حصہ بنے ہیں، اور جو رپورٹس ہیں تینوں کی اسٹیٹ بینک کی لے لی جائے یا جو گورنمنٹ فورکاسٹ کر رہی ہے اور IMF کی جانب سے جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے، اعداد و شمار میں خاصا فرق دیکھا جا رہا ہے۔ ہم امید یہی کریں گے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوتی جائے، اور جس طرح سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جس طرح سے اب حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور جو ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں معیشت اس سے خاصی بہتر ہوگی۔ بالکل بہتر ہوگی۔ میرے خیال میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ ہم بات کر لیتے ہیں سندھ سرکار کی، ایک اچھا اقدام جو ہے ان کا سامنے آیا کہ صوبائی حکومت نے مختلف جرائم کی وجہ سے جیلوں میں بند قیدیوں کی بھی زندگی اور صحت کا خیال رکھا ہے۔ قیدیوں کو کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ہاں جی، وزیر صحت سندھ کا کہنا ہے
ہے کہ زندگیاں بچانے کے عمل میں قیدیوں کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا اور سندھ بھر کی جیلوں میں قید 2532 قیدیوں کی کرونا ویکسینیشن کی جائے گی. اب اشال ہم دیکھ لینا، ہم کسی بھی صوبے کی بات کر لیں، اگر جیلوں کے حالات دیکھ لیے جائیں تو وہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو جیلوں کے اندر مجرم ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا رہا. کیپیسٹی کم ہے اور تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو کرونا ہے وہ پھیلنے کے خدشات بھی وہاں پر زیادہ ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کرونا ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سندھ کی جیلوں میں تو شروع کر دیا گیا ہے. باقی صوبوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. جیلوں میں قیدیوں کی رجسٹریشن بھی کی جائے گی سندھ کے اندر، اور جس کے بعد مرحلہ وار ویکسینیشن بھی کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 50 سال سے زائد عمر کے جو قیدی ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے گی، اور دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ سندھ حکومت کے اچھے اقدام کی پیروی کریں اور جو قیدی ہیں اور وہ اس کرائٹیریا کے اندر آ رہے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جائے. ان کے لیے ویسے حالات نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ الگ کمرے نہیں ہیں، وہاں پر آپ کوارنٹین نہیں کر سکتے ہیں. جو تمام ایس او پیز ہیں ان پر شاید عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بیرک میں کافی کیونکہ مجرم موجود ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ہم اگر ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں، کہتے ہیں ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے یا ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہ آئیں، تو میرے خیال میں وہاں پر تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ چل دیکھیں عملہ جو ہے وہ تو باہر جا رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے، قیدیوں کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم معاملہ. اسی پر بات کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر جکھرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز جکھرانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، صبح سویرے پاکستان کے لیے آپ نے وقت نکالا. سندھ پہلا صوبہ بن گیا جہاں قیدیوں کو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے. اس حوالے سے حکومت نے جیلوں میں بند قیدیوں کے بارے میں بہت اچھا فیصلہ تو کیا ہے. پلان کیا ہے وہ ہمیں بتا دیجیے. بڑی مہربانی آپ کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے پرانا انگریز کا جو نظام تھا وہ بھی قانون بنا کے وہ چینج کرتی، اور قیدیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ قانون بھی چینج کیا تھا. وہ بھی پہلا صوبہ سندھ ہے. اور انہوں نے جیلوں کو نام تبدیل کر کے ان کو کریکشنل سینٹر کیا تھا، کیونکہ جیل کے نام سے ہی لوگ گھبراتے تھے. تو ہم چاہتے تھے کہ قیدی جب جیل میں جائیں اور جب جیل کے بعد نکل آئیں تو ان کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے، اور وہاں ہر قسم کی ٹریننگ، ایجوکیشن کے کلاسز، کمپیوٹر کے کلاسز سندھ کے جیلوں میں دیے جاتے ہیں. اور وہ کلاسز جو بھی کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان کی قید میں کمی کی جاتی ہے اور ان کو اس کا ویور دیا جاتا ہے. تو اب اس وقت جب کرونا کی لہر جس نے پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، تو قیدی ایسے لوگ ہیں کہ جو اندر ہوتے ہیں، خدا نخواستہ وہاں قیدی میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو بہت جلدی پھیلتا ہے. اور اس سے پہلے فرسٹ ویو میں اس طرح ہوا تھا، لیکن پھر جس طریقے سے ہم نے کوشش کی سندھ گورنمنٹ نے اور سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ میں خاص کر کے جس طریقے سے کوشش کر کے ہم نے اس کو 0% کر دیا تھا. اب یہ ٹائم ہے، تھرڈ ویو بہت شدید بھی ہے اور پہلے ویکسین نہیں تھا، اب ویکسین بھی آ گئی ہے. تو سندھ گورنمنٹ سے ہم نے اپروچ کیا، ہمارے چیف منسٹر صاحب نے، ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے، اور ایون ہمارے چیئرمین صاحب بھی اس میں انٹرسٹڈ تھے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں ویکسین دیا جائے، جیسے کہ 50 سال سے جتنے بھی قیدی اوپر ہیں ان قیدیوں کو، صرف نہ قیدیوں کو بلکہ جو اسٹاف ہے ان کو بھی، کیونکہ اگر قیدیوں کو دیں اور اسٹاف کو ویکسین نہ ہو تو وہ بھی اس سے بھی جیلوں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اب ہمارے پاس اس وقت تقریباً 1882 کے قریب قیدی ہیں پورے سندھ میں، اور اسی طرح 640 کے قریب اسٹاف ہے جن کی ایج 50 سال سے اوپر ہے، اور ان سب کو ہم نے کرونا ویکسین لگانا ہے. اور یہ بتائیے کہ پہلے مرحلے میں کتنے قیدیوں کو ویکسین لگائی جائے گی؟ کیا اعداد و شمار ترتیب دے دیے گئے ہیں؟ کیا قیدیوں کے لیے بھی رجسٹر ہونا ضروری ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ قیدی ہمارے پاس آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، ان کی ایج رجسٹرڈ ہے. جب اب ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے، جب قیدی آ جاتا ہے تو وہ ایٹومیٹک اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. تو ہمیں ایک قیدی کا پتہ ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے. فی الحال فرسٹ فیز میں جیسے سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 50 سال کے سے جتنے بھی اوپر ہوں گے ان کو ویکسین کیا جائے گا. تو فرسٹ فیز میں ہمارا بھی یہی ہے کہ 50 سال سے جتنے بھی قیدی اوپر ہوں گے ان کو ویکسین
دیا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ فرسٹ فیز میں کوئی 1882 کے قریب قیدی ہیں جن کو ویکسین دیا جائے گا اور 641 کے قریب اسٹاف ہے جن کو ویکسین دیا جائے گا. یہ ملا تقریباً 2500 کے لوگ ہوں گے جن کو فرسٹ فیز میں ویکسین کیا جائے گا. اچھا اعجاز اقرائن صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سندھ کی جیلوں میں کورونا کی اصل صورتحال اس وقت ہے کیا اور وہاں قیدیوں کو کیسی سہولیات میسر ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو نیا قیدی جب بھی آتا ہے اس کو بغیر ٹیسٹ کے ہم نہیں لیتے. ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو ہم اندر رکھتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ پہلے جس طرح کرونا پھیلا تھا جیلوں میں تو ان کو ہم کوارنٹائن کر دیتے ہیں، ان کو الگ رکھ دیتے ہیں اور وہ کوارنٹائن وارڈز ہمارے پاس پریپیئرڈ ہیں. پہلے بھی پریپیئر تھے، اب بھی پریپیئرڈ ہیں. خدا نخواستہ جب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کو کرونا ہے تو اس کو ہم آئسولیشن میں رکھتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اس کی ہر قسم کی میل ملاقات بند کی جائے اور جب تک وہ اپنے کوارنٹائن پورے کر کے نیگیٹو نہیں ہوتا اس کو وہاں سے نہیں نکالتے. جاکرانی صاحب، ملک کے مختلف حصوں میں ویکسین غائب ہونے کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. جیلوں میں ویکسین کی شفاف تقسیم کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں جی، اس کو پرسنلی طور پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہمارے آئی جی صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. آج وہ خود موجود تھے جب اسٹاف آیا ہیلتھ کا، تو ہمارا اسٹاف موجود ہوگا. ویل میک شیور کہ جن کا رجسٹرڈ ہے، جن کے نام ہے، وہ سب کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، وہ سب کو زیادہ لگے گا. اور ہمارے لیے اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ قیدی جو ہیں وہ 2 بڑے جیلوں میں، ایک سینٹرل جیل کراچی اور ایک ملیر جیل کراچی، اور باقی جگہوں پہ سکھر میں ہیں قیدی، باقی اور لاڑکانہ میں ہیں، خیرپور میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، لیکن ان کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہے تو بڑا مشکل ہے ہم اس کو مینیج نہ کر سکیں، تو ایزیلی مینیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے اعجاز اقرانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے اور ایک اچھا اقدام ہے جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے اور دیگر صوبوں کو بھی اس حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے. جس طرح سے ریکارڈ تو ان کے پاس اشال موجود ہے تو اس ریکارڈ کے مطابق ہی آپ نے جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، کرونا ٹیسٹ کے بعد ہم لوگ جو ہے اگر کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ انہیں. اچھا اشال، ہم فٹ بال کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے اندرونی تنازعات کی وجہ سے. یہ معاملہ ہے نارملائزیشن کمیٹی کے حوالے سے کہ اس کو تمام اختیارات دیے جائیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ویمن فٹ بال ٹیم کیپٹن حاجرہ خان اس وقت موجود ہیں. حاجرہ خان، السلام علیکم، گڈ مارننگ. ہم لوگوں کے لیے بھی خبر بہت بری تھی، بہت دکھ پہنچا جب یہ خبر ہم تک پہنچی. آپ وجوہات کیا سمجھتی ہیں اور پلیئرز کتنے زیادہ جو ہیں افسردہ ہیں اس خبر کے بعد؟ السلام علیکم، تھینکس فار ہیونگ می. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ایک ٹیم بنتی ہے کسی بھی اسپورٹ کی، اس کے پلیئرز سب سے زیادہ آر گیون پرائیورٹی. پلیئرز نہیں ہوں گے تو آپ کا کوچنگ اسٹاف نہیں ہوگا، آپ کا کوچنگ اسٹاف نہیں ہوگا تو آپ کا مینیجر لیول نہیں ہوگا، مینیجر لیول نہیں ہوگا، آپ کی ٹیم نہیں ہوگی تو دین دیر از نو گورننگ باڈی، بیسکلی دیر از نو پوائنٹ. جو چیز پلیئر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور پلیئر پہ ختم ہو رہی ہے اور پھر ان اے سچویشن لائک دس آپ پلیئر کو پرائیورٹی نہیں دے رہے، تو آئی تھنک it's very embarrassing for players. It's affecting us. کافی زیادہ سارے like players کی bread and butter was earned by football. جو کہ those who have a voice and those who don't. Today I'm representing everybody, all of them, and it has affected all of us کافی زیادہ بری طرح. It's a downfall over the past couple of years. پاکستان میں فٹ بال بہت زیادہ ریڈیکیول ہوا گیا ہے. considering دنیا کا نمبر 1 اسپورٹ is football. ٹھیک ہے حاجرہ، ہمیں آپ یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کوئی امید ہے پلیئرز کو، جب پلیئرز آپس میں بات کرتے ہیں، مطلب یہ بات درست ہے کہ میڈیا میں اتنی زیادہ بات چیت اور کسی سپورٹ کی نہیں ہوتی جتنی ہم کرکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کرکٹ کو شاید گورنمنٹ لیول پہ جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بتائیں، آپ لوگوں کو کچھ امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا یا پھر اب ہم پہ پابندی رہے گی کیونکہ گروپنگ کا مسئلہ تو موجود ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ 5 سال میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی وجہ سے ایک ہی مطلب کلاز کی وجہ سے جو ہے پاکستان فٹ بال فیڈریشن بین ہوئی ہے، جو کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن تھا. 5 سال میں 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور اگر ہماری گورنمنٹ اب اسٹیپ ان نہیں کرتی، کنسیڈرنگ دس کنٹری از لیڈ بائی نیشنل آئیکن، ہی از اے کرکٹنگ آئیکن، ہی از اے اسپورٹس مین. بہت زیادہ سارے پلیئرس کو کافی زیادہ ہوپ ایکسپیکٹیشنس تھیں دیٹ ہی ول اسٹیپ اپ فار اس، مطلب ریپرزنٹیشن ہوگی. بٹ ابھی تک تو نہیں ہے.
اگر 5 سال میں دوسری دفعہ فیفا کا بین لگا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہوتے ایز اے کنٹری دیٹ از پلئنگ فٹ بال, تو پھر پلیئرس کہیں کے نہیں رہتے, وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, کوئی بھی گروپنگ ہو پارٹی ہو. جی صحیح. حاجر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ دوسری بار ہوا ہے کہ فیفا کی جانب سے پابندی لگی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہماری روش تو پھر بھی ویسی کی ویسی ہے, بدلی نہیں ہے ہم نے ڈگر, تو کیا اب بہتری آ سکتی ہے؟ اس میں کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں؟ کھلاڑی کس حد تک جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کا موسٹلی جو سارے فٹ بالرز ہیں جو سالوں سے کھیل رہے ہیں, 10 سال 20 سال سے کھیل رہے ہیں, ان کا بریڈ اینڈ بٹر فٹ بال تھا, مطلب ان کے گھر فٹ بال سے چل رہے تھے, ان کی فیملیز ریلائی کر رہی تھی ان پہ. اب وہ ایک ایوینیو ہی نہیں ہے. آپ ایک ایک کسی سے اس کا اسکل اور اس کا ٹیلنٹ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو وہ آئی تھنک اٹ از آلسو پارشل ریسپانسبلٹی آف دا کنٹری ٹو گیو بیک ٹو دیز پلیئرز. تو آئی تھنک رائٹ ناؤ مین پوزیشن مسٹر عمران خان, اینڈ آئی تھنک ہی شوڈ اسٹیپ اپ اینڈ ریپرزینٹ آل دیز پلیئرز اینڈ ہیو اے ورڈ, بیکاز آپ بالکل ایک ایک اسپورٹ کی وجہ سے, ایک آئی وڈ سے کرکٹ کی وجہ سے اب سارے باقی سپورٹس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ, ریپرزینٹ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. حاجرہ, بہت شکریہ آپ کا. سب سفیر پاکستان کا پیسہ مسائل ہیں اس وقت, فٹ بالرز بہت زیادہ پریشان ہیں, گورنمنٹ کو اس حوالے سے کچھ فیصلہ کرنا ہوگا. جو بھی مسئلہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کتنی یہ جو ہے توہین آمیز بات ہے کہ اس طرح کا معاملہ. بالکل, تو حکومت کو اس وقت جو ہے وہ ایکشن لینا ضروری ہو گیا حکومت کے لیے. ہم بریک لے لیتے ہیں. اسٹے ود اس.